جب انہوں نے 8-9 کی رات کو انہوں نے جو مارنے شروع کیے نا یہ برہموس میزائلز، ڈی جی آئی اسپیئر نے کہا ناؤ ویٹ فار آر رسپانس. کشمیر میں انہوں نے کافی فائرنگ کی، ہم نے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سارے اڑا دیے، اور انہوں نے صبح فائرنگ کی ہے، شام کو سفید جھنڈے کھڑے کر دیے. انڈیا نہایت ہی امیچور ارسپانسبل نیوکلیر ملک. فیلڈ مارشل ریاض منیر نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، جہاں جہاں سے ان کے ایئر بیسز سے ان کے جہاز اڑے تھے، ہمارے سویلین عورتوں بچوں کو شہید کیا تھا، سب کو ہم نے اڑا کے رکھ دیا. مطلب انہی کے گھر میں جا کے انہی کے گھر میں ہمارا جا کے. اب یہ دیکھیں کمال. آج میرے ساتھ موجود ہیں سلام. تھینک یو. امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف لائف میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا. اچھا سر، ایک چیز تو یہ بتائیں گے کہ یہ جو بنیان المرصوص کا واقعہ ہوا، اس میں ظاہر ہے ہمارے جو ایئر فورسز تھے، یہ رات کے پہر کا ایک واقعہ ہے. تھوڑا سا مطلب میں ایک ڈیٹیل آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے ریٹیلیٹ، نہ صرف ریٹیلیٹ کیا بلکہ ان کے غرور کو انہی کی گنگا جمنا میں بہا دیا. ایکچولی بیسیکلی دیکھیں، پہلے اگر آپ کو یاد ہو، پہلے انہوں نے 7 تاریخ سے شروع کیا اور انہوں نے جا کے ہمارے وہ آپ کے سویلین ایریا میں کہا جی ٹیررسٹ کیمپس پہ اٹیک کر رہے ہیں. وہ جا کے عورتوں کو بچوں کو شہید کرنا شروع کر دیا، اور وہ مسجد پہ مرید کے پہ مظفر آباد میں ہم دیکھے لیفٹنٹ کرنل کے بچے کو چھوٹے کو شہید کر دیا. تو وہ اس وقت دیور ان دیئر اون ٹیریٹری. سو ہم وی نیور وانٹیڈ کہ ہم اس کو پرووک کریں یا ان کی پرووکیشن میں ہم اوور ریٹیلیٹ کر دیں. سو وی آر ویٹنگ. پھر ان کے آپ نے دیکھا ان کے 83 ڈرونز آئے، بالکل سارے کے سارے ہم نے ان کے گرا دیے، آل شوٹ ڈاؤن کر دیے. دین جب انہوں نے 8-9 کی رات کو انہوں نے جو مارنے شروع کیے نا یہ برہموس میزائلز، دیٹ واز اے تھنگ وی گاٹ ویری سیریس اباؤٹ اٹ کہ دیر لمٹ کراس کر رہے ہیں. وی وانٹیڈ کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں جو انٹرنیشنل قانون کے مطابق. ہم نے ریسٹرین کیا. جب انہوں نے یہ برہموس اور یہ جہاز آنے شروع ہوئے، دین اٹ واز ٹوٹل وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. دین وی ریٹیلیٹڈ، تاکہ کل ہمیں یہ کوئی نہ کہ ہم نے جا کے انڈین ٹیریٹری میں اٹیک کیا. اگر آپ نے یاد ہو صبح ڈی جی آئی اسپیئر نے کہا ناؤ ویٹ فار آر رسپانس. بالکل کہا. Now you just wait for our response. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اینڈ دیٹ واز اے ٹائم جب فتح 1 فائر ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جس طریقے سے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں اور ان کے پاس کھڑے وہ میزائل فائر کر رہے ہیں. فرق یہ تھا کہ انڈین ایک تو ہماری پائلٹس اور ایئر فورس بہت ماشاء اللہ پروفیشنلی کمپٹنٹ ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں انہوں نے کافی فائرنگ کی، ہم نے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سارے اڑا دیے، ان کی ساری پوسٹوں نے بلاسٹ کر کے رکھ دی، اور انہوں نے صبح فائرنگ کی ہے، شام کو سفید جھنڈے کھڑے کر دیے. بالکل. سو اٹ مینس کہ وی ایکسیپٹ، خدا کے لیے ہمیں مت مارو، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا کہ ہم اب فائر نہیں کریں گے. اچھا سر، ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا، بینگ آرمی پرسن، ظاہر ہے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اتنی جلدی اپنے بڑوں کو بلا لیں گے، اتنی جلدی سیز فائر پر چلے جائیں گے؟ No, we never thought. اگر آپ اتنے کمزور ہیں، اور آپ ایک دیکھیں ایک اور جو انہوں نے سب سے شو یہ کیا کہ انڈیا نہایت ہی امیچور ارسپانسبل نیوکلیر ملک ہے. ایک فالس فلیگ جھوٹا ڈرامہ کر کے آپ ایک ہمسایہ نیوکلیر ملک پہ اٹیک کر دیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ اس کے کیٹاسٹرافک ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. خدا نہ خاصا زیادہ لڑائی ہو جائے تو یہ اس کے ڈائنامکس وار کو نہیں پتہ کہ کہاں چلے جائے، اس ریجن میں کیا ہوگا، دنیا میں کیا افیکٹ ہوگا. تو نیوکلیر پاور لڑ رہی ہیں، ویری تھاٹ فل امپیکٹ. دے نیور ریئلائز. پھر بھی ہم نے اتنی پاکستان نے پروو کیا ہم نہایت ہی میچور رسپانسبل نیوکلیر ملک ہیں، اور ہمیں فوج بہت ہی بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل ہے. یہ دنیا نے لکھا. اور پھر جس طرح فیلڈ مارشل ریاض منیر نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، وی کمبائن ایز اے نیشن. لڑائی دیکھیں، لڑائی جو ہوتی ہے نا وہ فوج نہیں کرتی، پوری قوم کرتی ہے. یو فائٹ ایز اے نیشن. یہ فرق تھا ہمارے میں ان میں سب سے بڑا. اور سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد جو ہم نے ان کو کرشنگ ڈیفیٹ دی ہے نا، ہم نے فتح میزائل فائر کیے، جہاں جہاں سے ان کے ایئر بیسز سے ان کے جہاز اڑے تھے، ہمارے سویلین عورتوں بچوں کو شہید کیا تھا، سب کو ہم نے اڑا کے رکھ دیا. ادھمپور میں بھی بم پھٹا، ادھمپور ایئر فورس پہ. اچھا سر، ہم ہندوستان میں داخل ہوئے تھے اور وہاں جا کے ہم نے ان کے بالکل ہمارے J-17 نے S-400 میزائل جو اسپیشلی
ایئر ڈیفینس کے لیے ان کو J-17 اڑایا جا کے, مطلب انہی کے گھر میں جا کے, انہی کے گھر میں مارا جا کے. اب یہ دیکھیں کمال. اس کے بعد 2 بیٹریز دونوں نے اڑا دی ان کی. اس کے بعد ان کے سارے, یہاں تک ہم نے سائبر اٹیک جب کیا تو دہلی کا جو گریڈ ہے نا 70% آل ڈارکنیس, اچھا پورا اڑا دیا ان کا. سر یہ دیکھیں نا, یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اب پتہ چل رہی ہیں ہم تو. اور یہ اس کے بعد ان کے جو چیف آرمی اسٹاف میٹنگ کر رہے تھے اپنی کور کمانڈر کے ساتھ, ہم نے ساری بگ کر لی. وی ور لسننگ اور دے ور ٹاکنگ. ایسا ہی یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ان کا حال تھا. اتنی انٹرینڈ انپروفیشنل فوج ہے. دین دے رین ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کہ خدا کے لیے پاکستان پتہ نہیں آسمان سے کون سے میزائل مار رہا ہے جو ہمارا برا حال ہو گیا, ہمیں بچائیں. اور پھر ٹرمپ نے کہا آیا کہ جی آپ صلح سیزفائر کر لیں, انڈیا چاہ رہا, ہم نے ٹھیک ہے. اور آج تک نہیں مانتے کہ ٹرمپ نے صلح کرائی. وہ ناراض ہو گیا, ہر بات پہ کہتا تھا میں نے جنگ رکوائی ہے. یو ریمبر 100 دفعہ اس نے کہا. بالکل ابھی تک کہہ رہے ہوں تو. اور کوئی 50 دفعہ اس نے کہا کہ ان کے 8 جہاز گرے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جہاز کیسے گرائے یہ یاد ہے آپ کو 2019 جو پائلٹ جو ہم نے ان کا پکڑا تھا ابھینندن کو, تو نریندر مودی کہتا تھا کاش میرے پاس رافیل جہاز ہوتے تو میں پتہ نہیں پاکستان کا کیا کر دیتا. ابھی رافیل جہاز تھے نا, کیا کر لیا. اچھا سر, جنگ رافیل سے تو نہیں جی جاتی, جذبے. اٹ از مین بیہائنڈ دا گن, پیچھے چلانے والا ٹرین ہونا چاہیے. جذبہ ہے, جذبہ. ہمارے پائلٹس میں کیا ہے, ٹرینڈ, اور اس کے بعد ایکسرسائزز, ٹرائی سروس, آپس میں کوآرڈینیشن, جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت. بالکل یہ فورس ملٹی پلائر ہے. فورس ہمارے پائلٹ کو روکنا مشکل ہے کہ میں نے جانا ہے اٹیک کرنے, میں نے جانا ہے. یہ دس دا پرابلم. چیف آرمی اسٹاف خود اس میں کنٹرول میں بیٹھے, بالکل موجود ہے. جتنا کریڈٹ فیلڈ مارشل تیجات سے منیر کو دیں اتنا ہی کم ہے. آپ نے یہ دیکھ لیں اس لڑائی میں جس طرح پلان کیا, انڈیا کو آؤٹ کلاس کر دیا نا, سائبر وارفیئر میں, الیکٹرانک وارفیئر میں, ہم نے میزائل ٹیکنالوجی میں, الیکٹرانک وارفیئر میں, ہم نے ہر جگہ ان کو بیٹ کیا. اور دے ور فلیبر گاسٹنگ, ان کو سمجھ نہیں کیا ان کے ساتھ ہوا ہے. ان کی ہمت نہیں تھی کہ بارڈر کراس, ٹروپس تو نہیں کراس کیے ان کے. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اتنی ان کی بے عزتی ہوئی کہ ان کا منہ کالا ہوا کہ یہ آئسولیٹ دنیا میں ہو گئے. ہمیشہ ان کا ڈیزائن کیا تھا کہ یہ اس ہمارے ایریے میں ان کے ہیجمونک ڈیزائن تھے کہ جی یہ ہم پولیس مین بنیں گے اور پاکستان میں ہمارے انڈر ہوگا. اب الٹ چھاپ ہو گیا کہ اب پاکستان جو ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا, انڈیا آئسولیٹ ہو گیا. ایران ان کو کک آؤٹ کر دیا, بنگلہ دیش ان کو کک آؤٹ کر دیا, چائنا سے ان کے ویسے تعلقات اچھے نہیں, ہمارے تعلقات اچھے نہیں. اور مجھے بتائیں پورا سینٹرل ایشیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. امریکن نے سوچا کہ یہ امریکن نے ان سے تعلقات قائم کیے تھے کہ یہ چائنا کو کنٹین کریں گے. انہوں نے کہا یہ تو پاکستان کو کنٹین نہیں کر سکتے تو چائنا کو کنٹین کریں گے. سر ایون تیسری جنگ عظیم ہونے والی تھی, ایک بیان, کوئی پازیٹیو بیان ان کی طرف سے نہیں آیا. فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس بلایا, وہاں ان کو سنا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, ہی ڈیولپڈ اسپیشل لائکنگ فار ہم. آپ نے سنا بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ویئر از دا فیلڈ مارشل, آئی لائک ہم, ہی از اے گڈ گائے اینڈ ہی از اے فائٹر. یس, جہاں جہاں کہتے تھے اتنے انڈیا کی موت ہوتی تھی. اس کے بعد ہی ڈیولپ سو مچ ٹرسٹ کہ جب یہ لڑائی ہونے لگی, ایران کی ان کی لڑائی ہوئی ہے, تو پاکستان نے بہت ہی اچھا کردار کیا. ایران کا بھی کانفیڈنس ڈیولپ کیا, امریکہ بھی کیا, اور مڈل ایسٹ کنٹریز کا بھی. یہاں تک کہ اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ ایران جو شیعہ کمیونٹی زیادہ اسٹرانگ ہے, وہ سنی اسٹرانگ ہے. انہوں نے یہ سیکٹرین کلیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ سیلف ڈسٹروائے کر لیں اور اسرائیل کا خواب جو ہے نا گریٹر اسرائیل کا وہ آرام سے پورا ہو جائے. پاکستان نے اتنی فیلڈ مارشل نے محنت کی, ایران کو سمجھایا, سعودی عرب کو سمجھایا, قطر کو سمجھایا, پلیز ڈونٹ ڈسپٹ, یہی وہ چاہتا ہے, ڈونٹ ڈو اٹ. دین دے انڈرسٹوڈ. اس کے بعد سیکنڈ یہ کیا کر رہے تھے کہ اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ سے انہوں نے ہمارے فیلڈ میں روزانہ بات کرتے تھے, کانفرنس ڈیولپ ہوا. بالکل یاد ہے آپ کو 2 گھنٹے رہ گئے تھے چیز پر جانے کے لیے, تو انہوں نے فیس پر ریکویسٹ کی, وہ مان گیا, ایکسٹینڈ کرایا. پھر اس 47 ایئرس کی دشمنی جو ایران کی اور امریکہ کی تھی, وہ انہوں نے دیکھیں کتنی اعلیٰ سفارتکاری سے ان کو ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیا. جی ہاں.